السلام علیکم۔ میثاق مدینہ، اس واقعے کا تفصیلی ذکر تاریخ طبری، الطبقات الکبریٰ، سیرت ابن ہشام اور الاستیاب لابن عبد البر میں موجود ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ مدینہ کو ایک سیاسی وحدت یعنی ریاست میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ مدینہ منورہ کے جتنے بھی قبائل ہیں سب کو ایک وحدت میں ضم کر دیا جائے، سب کو متحد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک معاہدے کی ضرورت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے، جو مدینہ کی آبادی کے تقریباً نصف تھے، اور مقامی مدینہ کے مسلمانوں سے جو بہت تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، ان سب کو بلا کر ایک معاہدہ تشکیل فرمایا۔ اس معاہدے کی بنیادی جو شرائط تھیں، پہلی شرط تو یہ تھی کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جو حکم نافذ ہوگا وہی حکم جو ہے وہ ریاست کا قانون مانا جائے گا، اور تمام اہل مدینہ متحد ہوں گے ایک سیاسی وحدت کے تحت۔ کوئی باہر سے آئے گا، کوئی حملہ آور آئے گا باہر سے، تو یہود اور مسلمان دونوں مل کر دفاع کریں گے۔ مذہبی آزادی یہود کو رہے گی، اور جو لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں مقامی اہل مدینہ میں سے، ان کو مذہبی آزادی ہے، لیکن امن اور انصاف قائم رہے، یعنی اس مذہبی آزادی میں امن اور انصاف کو بالائے طاق نہیں رکھا جائے گا۔ پھر اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرائط اور بھی مقرر فرمائیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قریش کو کوئی بھی مدد نہیں دے گا، قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ قریش مکہ سے، جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کا کاروبار، لین دین، کچھ نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح میثاق مدینہ کے ذریعے ایک معاہدہ تشکیل دیا، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا چارٹر، پہلا آئین ہے، پہلا ریاستی آئین، پہلا حکومتی آئین میثاق مدینہ ہے، جس کی بنیاد پر بعد میں بہت بڑے بڑے ملکوں نے اپنے آئین مرتب کیے۔ یہ تھا میثاق مدینہ کا مختصر لیکن اثر انگیز واقعہ۔ اللہ حافظ۔